جس کسی نے بھی جان پارکنس اور ہٹ مین کا نام سنا ہوگا انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ امریکی CIA نے کس طرح دنیا بھر میں اپنے معاشی حالت بیچ کر غریب ملکوں کی معیشتوں کو تباہ کیا اور لوٹی ہوئی رقم عام آدمی کی جیب سے نکالی۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی کتنی جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کس نوعیت کی سازشیں کرتے ہیں، شاید یہ بات وکی لیکس کے ہیکرز کو پتا ہوگی، لیکن جو بات زبان زد عام ہے وہ یہ کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سخت نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب تک بھارت سے آنے والے جاسوس ہی منظر پر آئے ہیں۔ ان جاسوسوں کے حوالے سے ایک عالمی نشریاتی ادارے نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے کہ انہیں اس رپورٹ سے مستفیض ہوا جائے۔ یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات اور ISPR کے ترجمان نے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائے موت سنائی گئی، لیکن وہ پہلے ایسے بھارتی شہری نہیں ہیں جنہیں جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں سزا سنائی گئی۔ وہ شاید بھارتی افواج کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز پہلے افسر تھے جو جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں میں 1 درجن سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی، جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن ان کی سزا پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ البتہ ان میں سے کئی لوگ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ کلبھوشن یادو۔ پاکستان نے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر کے ہمراہ ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں اپنے اعترافی بیان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈین نیوی کے حاضر سروس افسر ہیں اور بلوچستان میں ان کی آمد کا مقصد ان بلوچ آزادی پسندوں سے ملاقات تھی جنہیں انڈیا امداد مہیا کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کلبھوشن یادو نے حسین مبارک پٹیل کا نام اختیار کیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوئے تھے۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ کلبھوشن یادو شاید پہلے ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پاکستانی پنجاب سے باہر پکڑے گئے۔ ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پاکستانی پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھی بھارتی پنجاب سے ہی تھا۔ ان میں سے ایک تھے سربجیت سنگھ۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ فوجی حکمران پرویز مشرف کے اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا ایک سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان ان کو رہا کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی بھی کھٹائی میں پڑ گئی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا اور انڈیا کی حکومت نے سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا۔ ایک تھے کشمیر سنگھ۔ کشمیر سنگھ جب 3 اشرے پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ کشمیر سنگھ کی رہائی میں انسانی حقوق کے کارکن انصار برنی کی کوششوں کا بہت عمل دخل تھا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے۔ ایک تھے رویندرا کوشک۔ رویندرا کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 برس تک پاکستان میں رہے۔ رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ وہ بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستانی افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے
اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشنڈ افسر بن گئے اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ روندرا کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی، جسے خصوصی طور پر میجر روندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں ان کی موت جیل میں ہی واقع ہوئی۔ ان سے ملے یہ ہے رام راج۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والے رام راج شاید واحد ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گئے۔ انہیں 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچے تو انہیں بھارتی اداروں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکے تھے۔ یہ ہیں سرجیت سنگھ۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچے تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ پاکستان میں راہ کا ایجنٹ بن کر گئے تھے، لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد BBC کی نامہ نگار گیتا پانڈے سے بات کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ کے ایجنٹ تھے اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکے تھے، جہاں وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتے تھے۔ یہ ہیں گربخش رام۔ گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے امرا کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہے۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے، لیکن پھر وہ پاکستان خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گئے۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گربخش رام نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ ان کو وہ سہولتیں دینے سے انکاری ہیں جو سرجیت سنگھ کے خاندان کو ملی۔ انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر پرکاش سنگھ بادل سے بھی ملاقات کی، لیکن انہیں سرکاری ملازمت نہیں دی گئی۔ یہ ہے ونود ثانی۔ ونود ثانی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوئے اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد انہیں 1988 میں رہائی ملی۔ ونود ثانی نے اب انڈیا میں سابق جاسوسوں کی فلاح کے لیے جموں ایکس سلیفٹ ایسوسی ایشن نامی تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے جب ان کی ملاقات ایک بھارتی جاسوس سے ہوئی جس نے انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی۔ انہیں پاکستان بھیجا گیا، لیکن جب وہ پاکستانی قید سے رہا ہوئے تو حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ دونوں ملکوں کے حکمران ایک دوسرے کو زیر کرنے کی بجائے اگر اپنے اپنے عوام کی خوشحالی کے بارے میں سوچیں تو اتنا ہی اچھا ہو۔ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کے خلاف یہ سرد جنگ لڑتے رہیں گے؟